إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں۔ درخت، پتھر، انسان، جنات، حیوانات، ہر شے اس مالک کے ماتحت ہے۔ ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہمارے ہادی، رہبر، مرشد، امام اعظم، قائد اعظم، سید المرسلین، شافی محشر۔ آج کا خطبہ سورۃ البقرہ کا یہ آخری رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور کتاب و سنت کے دلائل سے اس پر گفتگو ہوگی۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس اللہ کا ہے۔ ایک ذرہ بھی آسمان میں ہو یا زمین میں ہو اس مالک سے چھپ نہیں سکتا۔ کوئی شے اس مالک کا انکار نہیں کر سکتی، جیسے مالک نے فرمایا طوعا وکرہا وظلالہم بالغدو والآصال، ہر چیز مالک کے لیے سجدہ کرتی ہے، خوشی سے کرے
یا ناخوشی سے کرے، اور چیز ہی ساتھ ساتھ اس کے سائے بھی صبح شام مالک کے سامنے جھکتے ہیں۔ کیوں کہ ہر چیز کا بادشاہ وہی ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ بڑی بڑی مخلوق، آسمان، زمین، چاند، سورج، یہ تارے، ارض و سما کا پورا نظام، یہ سب کچھ مالک کے قبضے میں ہے۔ ایک انسان اور ایک جن، یہ دو ایسی مخلوق ہیں جو مالک کی بغاوت کر دیتی ہیں۔ نیک بھی بہت ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کتنے لوگ ایسے گزرے جو پلک جھپکنے تک بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اتنے نیک۔ دنیا میں انبیاء کی جماعت سب سے نیک امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے سردار، لیکن ان انسانوں میں انسان ایسے بھی ہیں، فرعون جیسے جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے، اور ایسے خبیث جنات بھی ہیں جو ہر کفر کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں مالک نے فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، سخت ترین آیت مبارکہ تھی کہ جو تم ظاہر کرو، علن اعلان گناہ کرو، شراب پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، نیا سال منا رہے ہیں، جو چاہے تم کرو، او تخفوہ، یا تم اسے چھپا لو، چھپ کر کسی کو نظر نہ آئے، یاد رکھیے گا یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہارا ضرور محاسبہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، سوال ہوں گے، خدا کی رحمت جوش میں ہوگی، قہر بھی ہوگا۔ جس شخص سے اللہ کی طرف سے یہ پوچھا گیا یہ گناہ کیوں کیا، سوائے جہنم کہ اس کا کوئی گھر نہ ہوگا۔ یحاسبکم، محاسبہ کرے گا تمہارا جو تمہارے نفسوں کے اندر ہے۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو صحابہ پر بڑی شاق گزری، حدیث میں آتا ہے گھٹنوں کے بل گر گئے، گھٹنوں کے بل، اور روئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کا حکم تھا، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، ہر نیکی پر عمل کرتے رہے، لیکن اب جو یہ آیت کریمہ آئی ہے اس سے تو ہماری جان ہی نکل گئی ہے کہ جو ہمارے نفسوں کے اندر بھی گناہ ہے اس کا محاسبہ اگر خدا کرے گا تو پھر بچے گا کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کیا تم کہتے ہو کہ ہم نے سنا اور نہیں مانتے بنی اسرائیل کی طرح؟ تم کہو سمعنا و اطعنا، ہم اس کے لیے بھی اطاعت کے لیے تیار ہیں، لیکن ہے بڑا مشکل کہ دل میں انسان کے وسوسے اٹھتے ہیں، دل کرتا ہے بڑے سے بڑا گناہ کیا جائے، اعوذ باللہ۔ اس کا محاسبہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا جب صحابہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے، آپ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے اللہ تعالی نے میری امت کے خیالات پر جو گرفت تھی فرمایا درگزر کر دیا، معاف کر دیا۔ جتنے مرضی خیالات اس کے دل میں آئیں، گندے سے گندے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس امت پر درگزر کر کے ان کے خیالات کو معاف کر دی۔ اس حدیث سے یہ بات نکلتی ہے، جب الفاظ یہ ہیں میری امت، مطلب یہ کہ اس سے پہلے جو امتیں گزری ان کے خیالات پر بھی پکڑ ہوتی تھی
کہ دل میں گناہ کا ارادہ آیا اور پکڑ ہو گئی. یہ تو خاص اللہ کا لطف و کرم ہے. سبحان اللہ کہ دل میں خیال آئے لوگ شراب پی رہے ہیں، لوگ زنا کر رہے ہیں، لوگ اپنی عورتوں کو ننگا لے کر چل پھر رہے ہیں. اللہ حاضر القیاس، چوٹی کا گناہ لے لیں. خیالات انسان کے ساتھ جن جو موجود ہے، شیطان ابلیس موجود ہے، وہ کہتا ہے چھوڑ اس مولویت کو، چھوڑ اس دینداری کو. اب دیندار آدمی کے دل میں کوئی ایسا خیال آئے دنیا کی طرف پلٹنے کا، تو پہلی امت پر پکڑ تھی، اس امت محمدیہ پر اللہ نے گرفت کو چھوڑ دیا. فرمایا اس حدیث کے الفاظ یہ ہے، اب یہ جو کہیں گے زبان سے پکڑ ہوگی، جو عمل جسم سے کریں گے اس پر پکڑ ہوگی. خیالات سے آزاد کر دیا. اب زبان کا استعمال اور اس جسم کا استعمال کہ میں وہ گناہ کر رہا ہوں یا زبان سے اس گناہ کی لذت محسوس کر رہا ہوں، تو خدا کی طرف سے پکڑ ہو جائے گی. دیکھیے اللہ کتنا کریم ہے اس امت محمدیہ پر. اللہ پہلے بھی کریم تھا، لیکن ان امتوں پر سختیاں تھیں. اس امت کو آسان ترین دین دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب کریم فرماتا ہے سبحان اللہ، کہ جب میرا بندہ گناہ کرتا ہے، ہر وقت گناہ کرنے والے ہم لوگ، زبان سے، ہاتھ سے، آنکھ سے، کان سے، جسم سے، گھر میں، باہر، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، بہت کم لوگ. فرمایا جب یہ گناہ کرتا ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جب یہ گناہ کرتا ہے تو مالک اپنے فرشتے کو کہتا ہے ٹھہر جا، اس کا گناہ نہ لکھ، اس کا گناہ نہ لکھ. شاید یہ توبہ کر لے، اس نے گناہ کا ارادہ کیا، اس گناہ کو کرتا ہے، آسمان سے ندا پڑتی ہے گناہ نہ لکھ، شاید یہ توبہ کر لے. اگر یہ توبہ کر لیتا ہے، اگر یہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے کہ چلو نیکی کر لیتا ہوں. نیکی کا ارادہ کرتا ہے. مختلف احادیث ہیں، فرمایا اگر گناہ کرتا ہے تو ایک ہی گناہ لکھ، ایک ہی لکھ، اور اگر نیکی کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ نیکی کروں گا، مسجد میں جاؤں گا، 10 روپے مسجد میں دے دوں گا، کسی غریب کو کھانا کھلا دوں گا، کسی کو دوائی، کوئی بھی نیکی ہے. فرمایا ابھی اس نے ارادہ کیا لیکن نیکی نہیں کی، مالک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اے میرے فرشتے اس کی نیکی لکھ لے. دیکھیے کتنا کریم ہے. ہم نے دوستی کس سے لگا رکھی ہے؟ سبحان اللہ. ہمارا معیار کیا ہے؟ ہم کس راستے پر چل پڑے؟ گناہ کر لیا تو ایک گناہ ارادہ نیکی کا کیا، فرمایا نیکی لکھ لو. فرمایا یا اللہ اس نے نیکی تو نہیں کی، فرمایا ارادہ تو کیا، اور اگر یہ وہی نیکی کر لے، فرمایا اس ایک نیکی کو ایک نہیں لکھنا، 10 نیکیاں لکھ لو. اے مسلمان، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اپنے مالک سے دوستی لگا کر تو دیکھ، پیار کر کر تو دیکھ، اس کا بندہ بن کر تو دیکھ، مالک رحمتیں کیسے نازل فرماتا ہے. حالانکہ اللہ مجبور نہیں، ساری کائنات گناہ کرنے لگ جائے، ہر شے اللہ کا انکار کر دے، مالک کی عزت، عظمت، شان، شوقت اور کبریائی میں ریت کے ذرے برابر بھی کمی نہیں آتی. وہ تو بادشاہ رب الناس قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بڑا بے نیاز ہے.
ضرورت تو ہمیں ہے، لیکن مالک مہربان اتنا ہے کہ میں اس بندے کو معاف کر دوں، راستے دے رہا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، ایک اور حدیث سن لیجیے، یا اللہ تیرا بندہ برائی کرنے لگا ہے، برائی کا ارادہ کر لیا ہے، فرمایا ٹھہر جا، ٹھہر جاؤ۔ فرشتہ رک جاتا ہے، اس نے ارادہ کیا تھا، گناہ کے علاقے میں پہنچ گیا ہے، گناہ کے لیے تیاری کر لی ہے، اور پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ نہیں کرتا، موڈ خراب ہو گیا، نہیں میں تو نہیں کرتا، اللہ کا خوف آ گیا۔ آسمان سے ندا پڑتی ہے، میرے فرشتے اس کی نیکی لکھ لو۔ نہ نیکی کی، نہ نیکی کا ارادہ کیا، گناہ کے لیے چل پڑا تھا لیکن گناہ پر عمل نہ کیا۔ فرشتے پوچھتے ہیں یا رب کریم، اس نے تو نیکی کی نہیں، فرمایا جو اس نے گناہ چھوڑا ہے وہ مجھ سے ڈر کر چھوڑا، اللہ میرے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، وہ 3 آدمی جو غار میں بند ہو گئے تھے، عین موقع پر اس شخص نے جب کوئی پردہ نہ رہا گناہ سے توبہ کر لی تھی، اور اللہ نے اس کی وہ نیکی ایسے قبول کی، اس نے دعا کی، اللہ نے فوراً قبول کر کے اس غار کا دہانہ ہی کھول دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، ایک نیکی کو بڑھاؤ، کتنا بڑھائیں؟ فرمایا اس کی ایک نیکی پہلے 10 بنائی تھی، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اب اس کی نیکی 700 تک بڑھا دو۔ روپیہ تو ایک خرچ کیا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں 700 سے اوپر بھی بڑھا۔ خدا بڑا ہی رحیم ہے، بے وقوف تو ہم انسان ہیں کہ اس اللہ کا تعارف ہی نہیں، خبر ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، کیوں تو ہیلے اور بہانے تمہیں دیتا ہے کہ ایسے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے توبہ کر لو۔ اے مسلمانوں کی جماعت، اپنے مالک کی طرف رجوع کرو۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہے معاف کرتے، جس کو چاہے معاف کرتے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ایک عورت نے پانی پیا اور باہر پیچھے مڑ کر جو دیکھا، کتے کا بچہ چھوٹا سا وہ گیلی مٹی چاٹ رہا ہے پیاس کی وجہ سے، ناپاک ہے، ناپاک جانور ہے، گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ اسے ترس آ گیا، سبحان اللہ، بدکارہ تھی، خود بدکار عورت تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ اور جوتا باندھ کر لٹکایا اور جوتے میں پانی لا کر اس کو پلا دیا۔ پلانے کے بعد فوت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کی یہی نیکی قبول کر کے اسے معاف کر دی، لیکن مشرکہ نہیں تھی کہ ایک شخص یا علی کہتا رہے، غیر اللہ سے مدد مانگتا رہے اور پھر کہے پتہ نہیں جی کون سی نیکی کام آ جائے گی۔ نہ، یہ موحدین کے لیے ہے، جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی شے کسی کی نہیں۔ کیوں؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب اسی کے قبضے میں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی پوری کائنات کو جمع کر لے گا، سارے جنات، انسان، ہر شے جمع ہو گئی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، لا شک فی، سب جمع ہو گئے۔ مالک کی طرف سے سوال و جواب بھی ہونا ہے، اللہ ایک ایک آدمی کو بلائے گا اور پوچھے گا، سوال کرے گا، اقرار کروائے گا۔ یحاسبکم بہ اللہ، جب محاسبہ ہوگا 2 جماعتیں بنا دی جائیں گی، ایک مومنین کی جماعت
اور ایک منافقین کی جماعت، ایک اہل ایمان کی جماعت اور ایک منافقین کی جماعت۔ فرمایا جمع کرنے کے بعد ان سے اقرار کروائے گا اور مومنین کو ایک ہی بات کہے گا، جاؤ میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، اور منافقین کو سب کو پکڑ لے گا۔ کیوں؟ واللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو قادر مطلق ہے۔ ایک شخص نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا کہ آپ نے اللہ تعالی سے سرگوشی کے بارے میں سنا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں۔ کہا سنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ایک آدمی کو بلائے گا، اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھ دے گا، اپنا بازو۔ اس مالک کا بازو کیسا ہے؟ جیسی اس کی شان کو لائق۔ بڑے بڑے مفسر یہاں پر غلطی کھا گئے، مولانا مودودی جیسے، وہ کہتے ہیں ہاتھ سے مراد اللہ کی حکومت ہے۔ نہیں، ہاتھ سے مراد اللہ کا ہاتھ ہے۔ خلقت بیدی، دو ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ یہ دونوں ہاتھ کیسے ہیں؟ جیسے اس کی شان کو لائق۔ اللہ کی کسی بھی صفت کا تعویل کرنا کہ اس سے مراد قوت ہے، ہاتھ سے مراد طاقت ہے، بالکل غلط، شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے۔